الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على غمرات الموت أو في ثكرات الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصبه فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد وعلى آل محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن يصلى عليه عزیزان ذی القدر سامعین مکرم، گزشتہ جمعے سے ہم لوگ موت اور میت سے متعلق
معروضات پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی موت آنی ہے اور ہمارے لواحقین کو بھی موت آنی ہے۔ اس لیے موت اور موت کی تیاری سے متعلق ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور علیہ السلام کی جو سنت مطہرہ ہے، جو پاک اور مبارک طریقہ ہے، وہ اگر ہم سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہماری موت اور ہماری بیماری بھی مبارک بن جائے گی اور ہمارا صدمہ بھی مبارک بن جائے گا۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ سے اچھے خاتمے کی دعا کی جائے اور برے خاتمے سے پناہ طلب کی جائے۔ یہ موت کی تیاری کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اچانک موت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تو اچانک موت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اچانک موت سے محفوظ فرمائے۔ اچانک موت میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اچانک آنے والی موت میں آدمی کو اپنے دنیا کے احوال درست کرنے کا چانس اور موقع نہیں ملتا۔ اچانک آنے والی موت میں آدمی اپنی آخرت کی تیاری بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ آخرت کی تیاری تو ایک لمحے میں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو سفر پہ جانا والا ہو، اگرچہ وہ تیاری پہلے سے شروع کرتا ہے، لیکن عین موقع پر وہ اپنی تیاری پہ نظر ضرور ڈال لیتا ہے۔ یہ موقع اس کو ملتا ہے جس کو اچانک موت نہ آئی ہو، بلکہ علالت کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے اسے موت آ رہی ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، یا اللہ اچانک موت سے مجھے بچانا۔ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اچانک موت ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اچانک موت ہے۔ کہیں کو فائرنگ ہوئی، گولی لگی، آدمی دنیا سے چلا گیا، اچانک موت ہے۔ ایک آدمی جہاد پہ جا رہا ہے، جنگ پہ جا رہا ہے، شہید ہو گیا تو وہ اچانک موت نہیں۔ آدمی تیاری کے ساتھ جہاد میں جا رہا ہے، یہ ذہن لے کے جاتا ہے کہ میں تو مرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ تو جاتا ہی مرنے کے لیے۔ اچانک موت سے اللہ محفوظ فرمائے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء ومن لدغ الحیہ، یا اللہ مجھے سانپ کے ڈسنے سے بھی محفوظ رکھنا، اچانک موت سے بھی مجھے محفوظ رکھنا۔ بیماری، موت سے پہلے بیماری کا آ جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھیے۔ مرض الوفات مومن کے لیے رحمت ہے، بیمار ہونا مومن کے لیے رحمت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصبہ فیہ، اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ دروازے بند کرو بھائی، کنڈیاں لگا دو۔ اللہ اس کو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے،
جب اسے کو غم آتا ہے، جب اسے کو پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اللہ اس پر بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بیمار ہونے پر تانا نہ دو، کسی کی بیماری کو عیب نہ سمجھو، بلکہ بیماری کو غنیمت جانو۔ آپ فرماتے ہیں مومن اور منافق کی موت جدا جدا ہے۔ مومن کی مثال کالزرع، کھیتی کی طرح ہے، یقلبہ الہوا یقلبہ الریاح، درخت کی ٹہنی کو اور زمین سے نکلنے والے پودوں کو اور کھیتیوں کو کبھی ہوا یوں کرتی ہے، کبھی ہوا یوں کرتی ہے، انہیں الٹ پلٹ کرتی ہے، وہ زمین پہ گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا مومن اس کی طرح ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ وہ ٹھیک سے کھڑا ہوتا ہے، اچانک آندھی چلتی ہے، اس کو اکھیڑ کے پھینک دیتی ہے۔ فرمایا منافق یوں مر جاتا ہے، اور مومن گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے۔ منافق کو اچانک موت آ جاتی ہے، اور مومن بیماری کی حالت میں جاتا ہے، تکلیف کی حالت میں جاتا ہے، اس کی تکلیف پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اسے توبہ کا موقع ملتا ہے، اسے استغفار کا موقع ملتا ہے، اسے حقوق کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے، اسے وصیت کا موقع ملتا ہے، اسے لوگوں کے حقوق یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، اسے اپنی آخرت سنوارنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ایک اور بڑی عجیب حدیث ہے، میرے سامنے دماغ میں احادیث کے انبار لگے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشکات کتاب الجنائز میں یہ ساری روایات موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ساتھ، ایک بندے کو بہت بڑا رتبہ اور اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا مقرب بن جائے، اس بندے کو بلند مرتبہ مل جائے، اس بندے کو بلند مقام مل جائے، لیکن اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے، اس کی نمازیں اتنی نہیں ہیں، اس کے روزے اتنے نہیں ہیں، اس کا حج اتنا نہیں ہے، اس کے صدقات اتنے نہیں ہیں، اس کی نوافل اتنی نہیں ہیں، زندگی میں اعمال نہیں ہیں، لیکن ہے اللہ کا پیارا۔ اللہ اسے اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اللہ اسے بلند منزلت عطا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ اس کو بلند مرتبہ دینے کے لیے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، اس کے کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ اس کو اللہ بیمار کر دیتے ہیں، اس کے جسم میں مصیبت، اس کے مال میں پریشانی، اس کے گھر میں پریشانی، خود بیمار ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، اموات ہو گئی، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو باری تعالی تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کی برکت سے اسے وہ مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ جہاں تک یہ اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ حکمت ہوتی ہے مومن کی بیماری میں، مومن کی تکلیف میں۔ ہم لوگ تو ظاہر کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں، اوئے ہوئے 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 اتنا بیمار پکڑا پڑا ہے،
फलाना बंदा पकड़ा पे, बोल नहीं सकता, लाचार पड़ा हुआ है, अपनी तरफ से फतवेबाजी ना करो, किसी की बीमारी पर आवाजें न कसो। मैंने और आपने भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ कि हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम ठीक रहेंगे। मोमिन के लिए बीमारी फरमाया राहत का, रहमत का दरिया, गुनाहों के मिटने का दरिया, दर्जों के बुलंद होने का दरिया। अल्लाह अपने प्यारे बंदे को तकलीफ में मुब्तला करके गुनाह धोना शुरू कर देते हैं। जब उसके गुनाह मुकम्मल जल जाते हैं, मुकम्मल धुल जाते हैं, मुकम्मल खत्म हो जाते हैं, फिर अल्लाह इस बंदे को अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए तो मोमिन को तकलीफ में आई, मोमिन को तकलीफ आई, मोमिन को परेशानी आई। दो जहां के सरदार, अव्वलीन व आखिरीन के सरदार, मेरे और आपके आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने बीमारी अता फरमाई, तकलीफ अता फरमाई। 17 दिन तक दुनिया से रुखसती से पहले 17 अय्याम तक हुजूर भी बीमार रहे। अगर बीमारी मौत से पहले बुरी होती तो हुजूर बीमार ना होते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ ना होती। हुजूर सफर के आखिर में बीमार हुए। गालिबन 27 सफर को आका की मर्जुल वफात का आगाज हुआ। आपको बुखार आया, और हुजूर का बुखार बड़ा सख्त हुआ करता था। एक सहाबी आए हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो देखा वुई का वाकन शदीदा, आप सख्त बुखार में है। तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बुखार बहुत सख्त है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह मुझे तुम में से 2 आदमियों के बराबर तकलीफ देते हैं, जितना बुखार 2 आदमी को होता है, हुजूर ने फरमाया उतना बुखार मुझ अकेले को होता है। सर में दर्द हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के, सर पे पट्टी बांधी, बेहोशी हुई। इसलिए 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपके मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ाई। नकाहत हुई, ज़ौफ हुआ, बुखार आया, जिस सर में दर्द हुआ, और कुछ दिन हालत में गुजरे। 17 दिन यकीनी नहीं है, कुछ दिन बहरहाल गालिबन 13 दिन है आप, या 14 दिन है या 15 दिन है, हुजूर अलैहिस्सलाम बीमार हुए। इसलिए अगर किसी को मर्ज में मौत आ रही है तो ये निस्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। हुजूर अलैहिस्सलाम तकलीफ के साथ दुनिया से तशरीफ ले गए। अलबत्ता एक बात और है, और ये बातें समझने की हैं। हम दूसरों की बीमारियों पर बातें करते हैं, फतवा लगाते हैं, फुला पकड़ा हुआ है, फुला का दिमागी तवाजुन खराब हो गया, फुला हालत में है। ये बातें ना करो, तुम्हें क्या खबर वो अल्लाह का मुकर्रब हो। आका जो फरमाते हैं अल्लाह ने भलाई का इरादा किया है इस बंदे के साथ, तभी उसको तकलीफ में मुब्तला किया है। और कल क़ियामत का दिन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, कल क़ियामत का दिन होगा जब आले मुसीबत, आले मर्ज, आले तकलीफ, दुनिया में परेशानियां उठाने वाले, दुनिया में हादसात उठाने वाले, दुनिया में गम को बर्दाश्त करने वाले, जब उनको मेरा अल्लाह अजर देंगे तो उनके अजर को देखकर, उनके सवाब को देखकर, उनके दर्जे को देखकर, उनके मकाम को देखकर, यतमन्ना अहलुल आफिया, तो आफियत वाले, सेहत वाले, सुकून वाले, दुनिया में अमन और चैन वाले,
کل قیامت کے دن یہ آرزو کریں گے اے کاش انہیں دنیا میں کوئی سکھ نہ ملتا، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ آرزو کریں گے اے کاش ان کے چمڑوں کو دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا۔ اتنا اجر ہوگا تکلیف والوں کا، بیماروں کا، مصیبت زدہ لوگوں کا، پریشان حال لوگوں کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کی بیماری پہ بات نہ کرو، اور بیماروں بیماری اس لیے آئی ہے کہ صبر کرو۔ یہ بیماری آزمائش ہے تمہارے لیے بھی، بیمار کے لیے بھی۔ بیمار کے لیے آزمائش ہے، وہ صبر کرے، اس کے گناہ دھل رہے ہیں، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، اسے اللہ کا قرب مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مریض کی عیادت کرو، اس کو پوچھنے جاؤ۔ آج کل عیادت کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شمار احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب پر ہیں کہ بیمار کو پوچھنے جاؤ، اس کی دلداری کے لیے جاؤ، اس کو خوش کرنے کے لیے جاؤ، اس کو تسلی دینے کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کرو، اس کی خدمت کرو۔ فرمایا جب بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو وہ جنت کے باغ سے چل رہا ہوتا ہے۔ فی مخرفۃ من الجنہ، گویا کہ وہ جب تک واپس نہیں آتا وہ جنت کے باغیچے میں پھل کھا رہا ہے، بظاہر عیادت کر رہا ہے، اجر اتنا ہے کہ وہ جنت کے باغ سے پھل کھا رہا ہے، جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو، قیدی کو چھڑواؤ، کوئی مسلمان کافروں کی قید میں نہ رہے اسے چھڑواؤ۔ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق، اور ایک روایت میں آیا 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7 ونہانا عن 7، صحابہ کہتے ہیں حضور نے 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 چیزوں سے منع کیا۔ جن 7 چیزوں کا حضور نے حکم دیا ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، دوسری چیز یہ ہے کوئی دعوت پہ بلائے اس کی دعوت کو قبول کرو، تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ بیمار ہو تو یہ اس کی عیادت کے لیے جائے۔ تشمیت العاطس، چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ۔ یہ مسلمان کے ذمہ حقوق ہیں، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ یہ حق ہے۔ فرمایا گھر سے جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہو صبح کے وقت تو شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب تم شام کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمہاری اولادیں بھی پتہ نہیں تمہارے لیے دعا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، کریں گی کہ نہیں کریں گی، شاگرد بھی پتہ نہیں دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے نہ جایا کرو کسی بیمار کے پاس وہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، اس لیے جاؤ کہ عیادت کرنا عبادت ہے، یہ عیادت اصل میں عبادت ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خبرگیری کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں، صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے جو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دیتے۔
گویا مریض کی عیادت جہنم سے دوری، جنت کا قرب اور جنت کا داخلہ اور جنت کے باغوں سے کھانا اور پینا اور چرنا ہے. اس لیے فرمایا مریض کی عیادت کرو، اور جب اس کے پاس جاؤ تو اس سے دل لگی کی باتیں کرو، اس کو تسلی دو، اس کو خوشخبریاں سناؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل لگواؤ، تمہاری میٹھی میٹھی باتوں سے اس کی قضا تو نہیں ٹلے گی لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا. اس کو کہو انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا. لا بأس به طہور انشاءاللہ، کوئی نہیں، کچھ نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ. فلاں بھی ٹھیک ہو گیا، فلاں بھی ٹھیک ہو گیا، فلاں بھی ٹھیک ہو گیا. لا بأس به طہور انشاءاللہ کہو. اور کسی بیمار کے پاس جاؤ، حضور نے دعا تلقین کی، فرمایا تم اس پر ہاتھ رکھ کر، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھو، اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی. اور وہ دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. آسان دعا ہے، یاد کر لو. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے وہ تجھے شفا عطا فرمائے، وہ تجھے تندرستی عطا فرمائے، وہ تجھے صحت عطا فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیا کرتے تھے. اور جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے، فنادا منادن، ایک آواز لگانے والے فرشتے نے آواز لگائی، طبتا وطاب ممشاکا وبوأت منزلک الجنہ. کتنی خوبصورت بات فرشتے نے کہی. طابا، تو خوش نصیب آدمی ہے. وطاب ممشاکا، تیرا جانا بھی مبارک ہے. وبوأت منزلک الجنہ، تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے. اللہ کے بندے کی عیادت کر کے تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا. قیامت میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، اللہ کہیں گے وہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا الہ العالمین آپ تو کھانے سے پاک ہیں، آپ تو پینے سے پاک ہیں، آپ تو بیمار ہونے سے پاک ہیں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا نہیں دیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. میرا بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اس لیے مریض کی عیادت کرو. حضور بیمار ہوئے، جبریل نے عیادت کی. حضور نے فرمایا جبریل کو، جبریل مجھے بخار ہے، تکلیف ہے. جبریل نے حضور کو دم کیا، بسم اللہ یرقیکا من کل شر یوزیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس شر سے جو آپ کو تکلیف دے. من عین حاسد ارقیکا اللہ یشفیکا، حاسد کی نظر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر شر سے اللہ آپ کو بچائے، میں دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا کرے گا. جبریل نے حضور کی عیادت کی اور دم کیا. تو اب تک کی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پہلی نمبر پر بیماری کو عیب نہ سمجھو، پہلے نمبر پر اچانک موت سے پناہ مانگو. بیماری آ جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھو، آزمائش سمجھو، اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ سمجھو. اور بیمار صبر کرے اور لوگ اس سے نفرت نہ کریں، اس کی عیادت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں. کئی مریض ایسے ہوتے ہیں انہیں ہسپتال لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارا فرض ہے اس کے علاج کا خیال کریں. مریض اللہ کے قریب ہے، اس سے دعا کا کہو. فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی، یہ بھی حضور نے فرمایا مریض سے دعا کرواؤ، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور مریض بھی خیر کے جملے منہ سے نکالے،
میرے آقا نے فرمایا وہ جو کچھ کہتا ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ بیماری سے صحت یاب فرما دے، بہت بیمار ہوئے ہماری طرح، موت کو چھو کر واپس آ گئے، تو اپنی اس بیماری کو اور بیماری کے جانے کو اپنے لیے آزمائش سمجھے، اپنی اصلاح کا ذریعہ، اپنے مستقبل کی بہتری کا ذریعہ سمجھے، پھر پچھلی حرکتیں نہ کرے، پھر پچھلے گناہ نہ کرے۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق میں یہی فرق ہے، مومن جب بیمار ہو کر تندرست ہوتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے، اور منافق جب بیمار ہو کر ٹھیک ہوتا ہے تو اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ مومن بیمار ہو کے ٹھیک ہو جائے، آج لوگوں کو کرونا ہو رہا ہے، کئی اللہ کے پاس جا رہے ہیں، کئی واپس آ رہے ہیں، کئیوں کے آپریشن ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کئی تندرست ہو جاتے ہیں، کئی زیر علاج مریض اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کئی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو جو ٹھیک ہو گئے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ اپنے مستقبل کی فکر کریں، وہ یہ سمجھیں اللہ نے ایک اور چانس دیا، اللہ نے ایک اور موقع دیا، اب زندگی بدل جائے، اب زندگی میں انقلاب آ جائے، بے نمازی تھا نمازی بن جائے، بے دین تھا دیندار بن جائے، معصیت کار تھا توبہ طائب بن جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا تھا اب اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ یہ مومن کے لیے بیماری رحمت بن جاتی ہے، ورنہ تو پھر اللہ تعالی کا قانون ہے، اللہ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، اور بندہ سنبھل جائے تو ٹھیک، اور اگر بندہ نہ سنبھلے تو پھر اللہ اچانک پکڑ لیتے ہیں، اسے اپنی عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن مایوسی کفر ہے۔ مایوس نہ ہو، جتنے بڑے حالات آئیں صبر کرے، اللہ کی طرف سے سمجھے، اور یہ سمجھے کہ صحت مند بھی مر جاتے ہیں اور بیمار بھی تندرست ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہا تھا۔ یہ آگے چل کے میں مسئلہ عرض کروں گا، مرنے والے کے پاس کون کون سے اعمال کریں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، مرنے والا اٹھ کے بیٹھ گیا، اور جو سورہ یاسین پڑھ رہا تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اس لیے مایوسی نہ اختیار کی جائے۔ بعض لوگ بیماری میں بے صبر ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، تکلیف میں بے صبر ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خودکشی کرتا ہے وہ جہنمی ہے، اور وہ قیامت تک وہ اپنے ساتھ وہی کرتا ہے جو کر کے وہ مرا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندے نے زہر کا پیالہ پیا، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو زہر کا پیالہ ہی پلاتے رہے۔ ایک آدمی نے اپنے آپ کو تیر سے مار دیا، قیامت تک وہ اپنے آپ کو تیر ہی مارتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے خودکشی کرنے والے کے لیے اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنے اوپر عذاب میں خود جلدی کر دیا، میں بھی اس کو عذاب دوں گا، میں بھی اس کو دوزخ میں بھیجوں گا۔ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں پریشانی سے نجات کے لیے، اور یہ نہیں جانتے کہ کئی لاکھ گنا بڑی پریشانی میں چلے جاتے ہیں، اپنا خاتمہ خراب کر جاتے ہیں۔ خودکشی سے کئی لاکھ گنا بڑی پریشانیاں آ جاتی ہے۔ گھر میں جھگڑا ہوا، عورت نے دوائی پی خودکشی کر کے مر گئی، کسی کا کیا نقصان ہوا؟ اگر کاش یہ تکلیف پہ صبر کرتی تو جنتی بن جاتی، تکلیف پہ صبر کرتی تو اللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرماتے، تکلیف پہ صبر کرتی اللہ دنیا میں بھی خوشیاں عطا کرتے اور آخرت میں بھی جنت عطا کرتے۔
بے صبری کی اور خودکشی کی، ہلاکت کی موت، مر گئی۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، بولو اللہ اچھی موت عطا فرمائے۔ کیا بتاؤں آپ کو، صحابہ کہتے ہیں ایک شخص تھا جنگ میں بے دردی کے ساتھ لڑ رہا تھا، لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ما اجزا عنا اليوم احد، آج اتنا کام کسی نے نہیں کیا، اتنی بہادری کسی نے نہیں دکھائی جتنی فلاں نے دکھائی۔ صفوں کی صفیں چیرتا ہوا جا رہا تھا، جس طرف بھی جاتا تھا کافروں کو قتل کر کے پھینک دیتا تھا۔ صحابہ نے یہ بات حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص آج اتنی بے جگری، بے دردی، بہادری، شجاعت اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ لڑ رہا ہے، جس طرف بھی جاتا ہے وہ کافروں کی صفوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ قربان جاؤں، میرے نبی کا معجزہ تھا۔ حضور نے فرمایا اما انہو من اہل النار، یہ دوزخی ہے، یہ دوزخی ہے۔ صحابہ حیران، صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، یہ دوزخی ہے، جہاد کرنے والا، بہادری دکھانے والا، کافروں کو جہنم رسید کرنے والا، ان کی صفوں کو چیرنے والا، پھر جنتی کون ہوگا؟ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حضور کی بات پہ یقین تھا، اس لیے میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ جہاں جاتا تھا میں ساتھ جاتا تھا، وہ چلتا تھا تو میں پیچھے چل پڑتا تھا، وہ ٹھہرتا تھا تو میں پیچھے ٹھہر جاتا تھا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ زخمی ہوا۔ جب زخمی ہوا تو درد سے کراہنے لگا، تو اس نے کیا کیا، یوں اپنی تلوار رکھی زمین پر، کھڑی کی، یوں رکھی زمین پر تلوار، اس کے کاٹنے والا حصہ اوپر کیا اور اوپر لیٹ گیا اور اپنے آپ کو اس پہ ڈالا تو پیٹ کٹ گیا اور مر گیا۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا یار اشہد انکا لرسول اللہ، میرا پہلے بھی ایمان تھا، اب ایمان میں اضافہ ہو گیا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا آقا جس کو آپ نے دوزخی کہا تھا لوگ حیران تھے، میں اس کے پیچھے رہا اور میں نے جا کے دیکھا وہ خودکشی کر کے مر گیا ہے، آپ کی بات کو اللہ نے سچا کیا ہے۔ خودکشی کرنے والے کو حضور نے دوزخی کہا۔ اللہ ایسی موت سے بچائے۔ یہ گھر میں عورتوں کو بھی حدیث سنایا کرو، یہ بیان سنایا کرو، بچوں کو بھی سنایا کرو۔ عدم تحمل ہے، برداشت نہیں ہے، صبر ختم ہو گیا ہے۔ صبر تو اسی لیے آیا ہے، ناموافق ناگوار حالات کے لیے صبر آیا ہے۔ اگر ہر کسی کو خوشیاں ملنی ہوتی تو صبر کا حکم کیوں آتا؟ پھر ان اللہ مع الصابرین کیوں آتا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کیوں آتا؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل یہ کیوں آتا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا حکم کیوں آتا؟ اللہ نے کہا کامیابی صبر میں ہے، صبر کرو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کامیابی تواصی بالصبر میں ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو۔ صبر پہ اللہ نے بہت کچھ انعامات رکھے ہیں، بہت کچھ اجر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ فتوحات عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی فتوحات عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بیماری میں صبر، تکلیف میں صبر، کسی کا ظلم ہوا تو صبر، کسی بیوی پر شوہر ظلم کرتا ہے تو صبر، کسی شوہر کے ساتھ خاندان زیادتی کرتا ہے تو صبر، کسی بچے کے ساتھ ماں باپ زیادتی کرتے ہیں ویسے ماں باپ زیادتی نہیں کیا کرتے، اگر کوئی سمجھتا ہے تو صبر کرے، کوئی کسی طرح پریشان ہے صبر کرے۔ فرمایا یہ جو صبر ہے
یہ آدمی کو اللہ کے قریب بنا دیتا ہے، وہ درجے عطا کرتا ہے ولایت کے اور اللہ کے قرب کے جو اعمال کے ساتھ نہیں ملتے۔ میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنا دی ہے، صبر کی برکت سے اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں ہزاروں سال کے اعمال سے آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ تم صبح سے شام تک روزہ رکھو، شام سے صبح تک نفل پڑھو، 50 سال یہ عمل کرو، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ناموافق حالات پہ صبر کر کے تم پہنچ جاتے ہو۔ اللہ جنت کا وہ مقام عطا فرماتے ہیں، اس لیے تکلیف مانگو نہیں، مرض مانگو نہیں، فقر مانگو نہیں، فقیری مانگو نہیں، تنگ دستی مانگو نہیں، پریشانی مانگو نہیں، آ جائے صبر کرو، برداشت کرو، حوصلہ رکھو، اللہ سے تعلق رکھو۔ اس حال میں تم اللہ کے قریب ہو، اللہ سے دعائیں کرو۔ ہمارے نبی نے کیسے صبر کیا؟ پتھر کھائے، صبر کیا، گالیاں سنی، صبر کیا، حملے سہ لیے، صبر کیا، ڈر آیا، صبر کیا، فقر آیا، صبر کیا، افلاس آیا، صبر کیا، خطرات آئے، صبر کیا، سفر کرنا پڑا، صبر کیا۔ حضور نے کو تھوڑا صبر کیا؟ کتنے بڑے صابر نبی ہیں ہمارے آقا، کتنے بڑے شاکر نبی ہیں ہمارے آقا۔ 3.25 سال شیب ابی طالب میں بند رہے، میرے آقا نے صبر کیا، پتھر کھائے طائف میں، صبر کیا، احد میں دانت ٹوٹ گئے، صبر کیا، چہرہ زخمی ہو گیا، صبر کیا، پیشانی سے خون پھوٹ پڑا، آقا نے صبر کیا۔ عبداللہ بن قمیہ نے آپ کو پتھر مارا، اقمعک اللہ، بد دعا کی، کہتے ایک درندہ آیا، اس نے اس کو پکڑا، چیر پھاڑ کے پھینک دیا، منہ پر لوگوں نے بیٹیوں کی طلاق دی، صبر کیا۔ ابو لہب نے کہا اپنے بیٹوں سے، میں تم سے بولوں گا نہیں زندگی بھر جب تک کہ اپنی بیٹیوں، حضور کی بیٹیاں جو نبوت سے پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے بیاہ گئی تھی، رقیہ اور ام کلثوم، جب تک کہ منہ پہ جا کے محمد عربی کو طلاق نہ دے کے آؤ، اللہ کے نبی کے منہ پر بیٹیوں کی طلاق دی گئی۔ حضور نے ایک دن بھی تقریر میں ذکر نہیں کیا، صبر کیا، میرے آقا نے صبر فرمایا۔ حضرت تیسری بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب ہجرت کر کے آ رہی تھی، ابن حبیرہ بدبخت، اس نے حملہ کیا بنت رسول پر، پیٹ میں بچہ تھا، اونٹ پہ سوار تھی، گر گئی، بچہ ساقط ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا، اسی بیماری میں مدینے میں آ کے اللہ کو پیاری ہو گئی، حضور نے صبر کیا۔ حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے، صبر کیا، بدر میں 14 ساتھی دیے، صبر کیا، احد میں 70 ساتھی دیے، صبر کیا، احزاب میں اللہ کے نبی نے 2 سے زیادہ صحابہ کو شہید کروایا، صبر کیا، بیر معونہ میں 70 صحابہ، 69 صحابہ چلے گئے، صبر کیا۔ فقر کا یہ عالم تھا کہ 2 مہینے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی، صبر کیا۔ خودکشیاں کرنا، ٹکرے مارنا، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کرو، اچھی موت کی کوشش کرو، حسن خاتمے کی کوشش کرو، خودکشی برا خاتمہ